ہر نبی کو وہ معجزہ رب کائنات نے عطا کیا ہے کہ جو اس وقت کے مطابق تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا، رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا ہے اس میں جادو کا توڑ تھا، اور رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا آتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات پوچھ رہے۔ اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے، قَالَ هِيَ عَصَايِ، یہ میرا لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس لاٹھی پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میری لیے اس میں بہت سارے کام ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا، قال القھا یا موسیٰ، آپ اس لاٹھی اور اس عصا کو پھینک دیجئے، فالقاها فإذا هي حية تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک سام بن گیا اور دوڑ رہا تھا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئی کہ ارے میرے لاٹھی سے سام بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اسے اٹھا دیجئے، ولا تخف، ڈریے مت، سنعيدها سيرتها الأولى، ہم اسے دوبارہ اپنے حیت اور کیفیت کی طرف لٹا دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچا اور انہیں دعوت دی۔ جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون کہنے لگا نعوذ باللہ، یہ تو جادوگر ہے اور جادوگروں کے ساتھ فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے دن آئے اور جادوگروں کے سارے کرتوتوں کو معجزے نے سمیٹ لیا۔ جادوگروں نے جتنے کرتوت کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور اس سے سام بنا، اس ساری کرتوت اور ساری چیزوں کو وہ لپیٹ گیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں طب کا دور تھا، ہر ایک والد چاہتا تھا میرا بیٹا طبیب بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، جیسے کہ آج کا دور ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جو معجزہ عطا کیا اس میں طب کا توڑ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینا پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت بینائی عطا فرما دیتے۔ اسی طریقے سے برس کی بیماری کا علاج ہاتھ پھیر دیتے، اللہ رب العزت بیماری ٹھیک فرما دیتے۔ مردے سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو ان ساری چیزوں سے طبیب عاجز تھے، ساری چیزوں سے وہ ڈاکٹر عاجز تھے، ساری چیزوں سے میڈیکل والے عاجز تھے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں شعر و شاعری کا دور تھا۔ ہر ایک باپ چاہتا تھا میرا بیٹا شاعر بن جائے، اور میرے عزیز ساتھیوں، چودی کے چاند میں شعراء فصحاء بلغاء کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، رات کے وقت مقابلے ہوا کرتے تھے، 7 معلقات خانہ کعبہ پر لٹکائے دیا جاتا تھا۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی شکل میں جو معجزہ عطا ہوا ہے، اس معجزہ، وہ معجزہ، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پھر ان فصحاء بلغاء کو چیلنج کیا، فَإِن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں بھی فرما رہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ نہیں کر سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے سے سود کے متعلق بھی رب کائنات نے جب کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کا مال وہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، صدقات کا مال اللہ رب العزت میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا تھا، اہل پاکستان بھی نعوذ باللہ اللہ کے چیلنج کو قبول کر کے سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔
اعاذنا اللہ منہ۔ تو اس دور میں ایک بیٹا اپنے والد کا شکایت لگاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رسول میرا والد میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ شعر و شاعری کا دور ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارندہ جب اس شخص کے پاس جاتا ہے، یہ پوچھتا ہے کس لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخص کہتا ہے کہ اس لیے بلایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف شکایت دائر کی ہے۔ آتے آتے میرے عزیز ساتھیوں، اس شخص نے اپنی دل میں اشعار کہے ہیں، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے لگے کہ اس شخص کا جو والد آ رہا ہے، اس نے دل میں جو اشعار کہے ہیں اس کے کانوں نے ابھی تک سنے نہیں ہے، وہ اشعار ان سے کہہ دیجئے کہ اس محفل اور اس مجلس میں سنا دیجئے۔ وہ سنانے لگا۔ جب وہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا اور کہا آپ کا فیصلہ بعد میں سنا جائے گا، لیکن وہ اشعار پہلے سنائیے۔ تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، مجھے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے کانوں نے وہ اشعار ابھی تک سنے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ چل گیا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت دلوں کی بید کو جاننے والے ہیں، دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، لہذا وہ اشعار سنانے لگا اور کہنے لگا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلتا زافتک بالسقم لم ابد للسقمک الا ساخرا اتململ۔ غدوتک مولودا ومنتک یافعا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلتا زافتک بالسقم لم ابد اذا لیلتا زافتک بالسقم لم ابد للسقمک الا ساخرا اتململ۔ باہر کے بھی ایک لمبا قصیدہ ہے جو اس صحابی نے پڑھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور پھر یہ اپنے جب ان اشعار پر پہنچتا ہے کہ اگر آپ نے اذا لم ترعى حق ابوتی، جب آپ اپنے والد کے حق کے ابوت یعنی اپنے والد کے والد ہونے کا حق کی رعایت نہ رکھ سکے، تو کم سے کم آپ اسے یہ معاملہ کرتے کمل جار المجاور یفعل، جس طریقے سے ایک پڑوسی دوسری پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار روئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو پکڑا، گریبان سے پکڑا اور فرمانے لگے چل انت ومالک لابیک، آپ اور آپ کا مال آپ کے والد کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سخت عادل کیا۔ تو باہر کے چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔